3 جون 1963 بلا کی گرمی تھی۔ سندھ میں تو یوں بھی قیامت خیز گرمی ہوتی ہے۔ اس روز ایک ایسا ثانیہ رونما ہوا کہ جس نے قیامت برپا کر دی تھی۔ خیرپور کے ٹھیری گاؤں میں صرف ایک گھر تھا جہاں کربلا والوں کی یاد منائی جا رہی تھی۔ یہ 10 محرم کا دن تھا۔ پوری دنیا کی طرح ببرلو اور خیرپور کے عزادار یہاں عزاداری کرنے آئے تھے۔ ذاکر نے میر انیس کے کلام سے ابھی مجلس کا آغاز کیا ہی تھا کہ کچھ لوگوں نے اچانک گھر پہ ہونے والی مجلس پہ حملہ کر دیا، گھر کو آگ لگا دی۔ مجلس میں آنے والے سبھی عزادار زخمی ہو گئے۔ ایک گلی کی بات تھی اور پھر گلی گلی گئی۔ ارد گرد کے گاؤں سے لوگ بھی جمع ہونا شروع ہو گئے۔ ڈھیری گاؤں میں بچے، جوان، بوڑھے مرکزی جلوس میں پہنچ گئے، ہاتھوں میں کلہاڑیوں سے لیس۔ مشتعل افراد نے جلوس میں آنے والوں پر ایک بار اور حملہ کیا۔ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ جلوس میں آنے والوں کے پاس اپنے دفاع کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ پھر فائرنگ کی گئی، گولیاں سینوں میں پیوست ہو گئیں تو گولیوں کے نشان مٹانے کو کلہاڑیوں سے وار کیے گئے۔ کربلا والوں کی یاد منانے والوں کی یہ شام شام غریبہ جیسی تھی۔ ظلم کے بعد ایک اور ظلم ڈھایا گیا۔ 100 سے زیادہ لوگوں کے گلوں کو تن سے جدا کیا گیا اور میتوں پر بھینسوں کو دوڑایا گیا تاکہ کوئی زندہ نہ رہے۔ پاکستان میں شیعہ نسل کشی کا یہ پہلا واقعہ تھا جس میں منظم انداز میں مارا گیا تھا۔ سوال یہ ہے کہ پاکستان میں شیعہ نسل کشی حقیقت ہے یا افسانہ؟ اب اگر شیعہ نسل کشی کی بات کی جائے تو یہ نسل کشی ہے۔ اس کی تعریف کچھ یوں کی جاتی ہے کہ کسی گروہ کا دوسرے گروہ کی جانب سے منظم صفایا جو ہے اس کو نسل کشی کہتے ہیں۔ یہ ایک ایسا موضوع ہے جسے مین سٹریم میڈیا سے کم ہی بولا جاتا ہے، بلکہ یوں کہیں کہ سرے سے ہی اسے شیعہ کلنگ یا شیعہ نسل کشی مانا ہی نہیں جاتا۔ اس لیے یہ بیان کرنا بھی مشکل ہے کہ پاکستان میں 1963 سے اب تک کتنے شیعہ مسلمانوں کو شیعہ شناخت پر مارا جا چکا ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق اب تک 25,000 شیعہ مسلمانوں کو عقیدے کی بنیاد پر مارا گیا ہے۔ 1990 میں شیعہ ڈاکٹرز کو چن چن کر مارا گیا۔ کوئی شیعہ ڈاکٹرز اپنے کلینک کا نام تبدیل بھی کر دیتا تھا تاکہ وہ شیعہ شناخت پر اس کو نشانہ نہ بنایا جائے۔ کبھی بسوں سے اتار کر کمر پر زنجیر زنی کا نشان دیکھ کر مارا گیا تو کبھی مرنے والوں کی فلم بندی بھی کی گئی۔ جلوس ازاں اور مارے جانے والوں کے جنازوں پر بھی حملے ہوتے رہے۔ پاکستان میں شیعہ مسلمانوں کے دانشور طبقہ کو بھی عقیدے کی بنیاد پر مارا گیا۔ منظم انداز سے مارنے کا یہ منصوبہ سندھ سے شروع ہوا اور پھر جھنگ تک پہنچ گیا۔ جھنگ امن کی وادی، جھنگ کو عشق و محبت کی سرزمین کہا جاتا ہے۔ جھنگ میں 23 مارچ 1990 کو ایک اجتماع میں دھماکہ ہوا۔ الزام شیعہ مسلمانوں پر لگایا گیا۔ تحریک جعفریہ جھنگ کے صدر سید نساء اللہ ترمذی کا بھانجا سید یونس حسین ترمذی بھی جائے حادثہ پر پہنچا۔ جب یہ دھماکہ ہوا تو وہ جائے حادثہ پر پہنچ گیا۔ اب یہ یونس ترمذی ہے، یہ ایک معصوم اور 15 سال کا شریف النفس نوجوان تھا جو گھر سے کم ہی باہر نکلتا تھا۔ اسے ہرگز علم نہیں تھا کہ یہاں ہوا کیا ہے۔ وہ جہاں کھڑا ہے یہ اس کے مخالف مسلک کے افراد ہیں جو اس کو نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں۔ اسی دوران ایک مقامی شخص نے سید یونس کو پہچان لیا کہ یہ تو جنگ کے شیعہ مسلمانوں کے رہنما ثناء اللہ ترمذی کا بھانجا ہے، یہ یہاں کیوں آیا ہے؟ اسی نے دھماکہ کیا ہوگا، یہی اس سازش میں ملوث ہے۔ بس یہ آوازیں آنا شروع ہوئی اور پھر کیا تھا؟ نفرت کے گھوڑے بے سمت اور تیزی سے دوڑتے ہوئے آئے اور ایک ہجوم نے یونس حسین ترمذی کو گھیر لیا۔ کسی نے پتھر مارے تو کسی نے مکے۔ نفرت سے بھرے ہجوم نے معصوم نوجوان کو واقعے کا اصل ذمہ دار قرار دے کر خود ہی عدالت لگائی اور لاش پامال کر دی، زبان کاٹ دی اور لاش کو بری طرح مسخ کر دیا گیا۔ جھنگ شہر میں داخل ہونے والے دروازے کا پہلے نام صاحبہ کے
ابا سردار خیوہ خان کے نام پر خیوہ گیٹ تھا۔ یہ وہ بازار ہے جہاں 9 محرم کے جلوس میں شامل عزاداروں کو اہل سنت پانی اور شربت کی سبیلیں لگاتے تھے، پانی پلاتے تھے اور ماتمیوں کی زنجیروں سے زخمی پشت پر عرق گلاب چھڑکا جاتا تھا۔ اب منظر کچھ یوں ہے کہ ابھی اسی بازار سے گزرنے والے ماتمی جلوس کے شرکا کے پیروں تلے کیلیں بچھائی گئیں۔ یونس محسن ترمذی کے بعد شیعہ نسل کشی کا یہ سلسلہ چل پڑا۔ علماء، زعماء، وکلاء، تاجر، الغرض کے ہر طبقے سے لوگ اپنی جان سے گئے، املاک جلائے گئیں، کاروبار تباہ ہوئے، بعض گھرانے جھنگ چھوڑنے پر مجبور ہو گئے۔ یہی وہ وقت تھا جب جھنگ شور کوٹ کے راستوں پر ناکہ لگا کر لوگوں کی قمیضیں اتروا کر یہ دیکھا گیا کہ اس نے زنجیر کا ماتم کیا ہے تو یقیناً یہ شیعہ ہوگا۔ عقیدت، شناخت پر مارے جانے کے یہ واقعات بڑھنے لگے۔ پاکستان میں قمیضیں اتروا کر شناختی کارڈ میں حسن، حسین اور علی کا نام دیکھ کر شیعہ شناخت پر قتل کرنے کی یہ رسم بھی اسی دور میں جھنگ سے شروع کی گئی، جو گلگت بلتستان میں سانحہ چلاس جیسے سانحات تک پہنچے۔ کوئٹہ میں ہزارہ قبیلہ کے 2000 افراد کو مارا گیا اور ایک واقعے میں 100 سے زیادہ شیعہ ہزارہ کو مارنے کے بعد کہا گیا ہم نے سنچری کر لی۔ پارا چنار کے رستوں سکولوں میں ایک عرصہ سے چن چن کے مارا جا رہا ہے۔ کوئٹہ سے لے کے پارا چنار تک، سندھ سے لے کر پنجاب تک منظم انداز سے نسل کشی کی گئی ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق اب تک شیعہ شناخت پر 40,000 شیعہ دانشور، پروفیسر، ڈاکٹرز، انجینئرز، عزاداروں کو مارا جا چکا ہے۔ پروفیسر عباس زیدی اپنی تھیسس میں اسے سلو جینوسائیڈ کا نام دیتے ہیں، اور معروف دانشور عامر حسینی اپنی کتاب شیعہ نسل کشی میں مارے جانے والوں کی درست تعداد اب تک دستیاب اعداد و شمار کے مطابق 22,000 بتاتے ہیں۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ پاکستان میں آزاد خیال اہل قلم تو پاکستان میں شیعہ مسلمانوں کی نسل کشی کو مانتے ہی نہیں، حتیٰ کہ اس مسئلے کو اجاگر کرنے والوں پر یہ سوال اٹھایا جاتا ہے۔ عام طور پر یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ شیعہ سنی لڑائی میں مارے گئے ہوں گے، جبکہ حقیقت تو یہ ہے کہ ان کی سلو جینوسائیڈ کی گئی۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اسے شیعہ نسل کشی نہیں بلکہ کہو کچھ پاکستانی مارے گئے، حتیٰ کہ انہیں عقیدے کی بنیاد پر اور شناخت کر کے مارا گیا تھا۔ کسی بھی گمبھیر مسئلے کو حل کرنے سے پہلے مسئلے کی نشاندہی کی جاتی ہے، بعد میں اس کے خاتمے کا حل نکالا جاتا ہے۔ جب تک اسے جینوسائیڈ نہیں مانا جائے گا، اس مسئلے پر قابو پانا بھی مشکل ہے۔ ویڈیو میں ہم نے آپ کو مختلف مثالوں سے یہ بتایا کہ کیسے منظم انداز سے شیعہ مسلمانوں کو مارا گیا۔ اب سوال یہ آپ پر بھی ہے کہ پاکستان میں شیعہ نسل کشی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی؟ شاعر نے کیا خوب کہا تھا، شناخت کر کے بہایا گیا ہے میرا لہو، یہ تیرا وہم ہے قاتل غالطے میں رہا۔